اگر کوئی مسافر آئے بھی تو یہاں اس کی نماز قصر نہیں ہوتی، اس کو پوری نماز پڑھنے کا جو ہے وہ فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ اختیار ہے، قصر پڑھ سکتا ہے، لیکن پوری نماز پڑھنا فضیلت ہے۔ مسجد کوفہ میں 4 مقام ایسے ہیں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں اور امام حسین صاحب کے گنبد کے نیچے۔ تو اگر کسی کو جگہ مل جائے تو وہاں بھی پوری نماز پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ مسجد کوفہ ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد کوفہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کوئی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آئے گا، جہاں پر مولا کائنات کے قدم مبارک پڑے ہوں تو وہ جنت سے کم نہیں ہو سکتا۔ مولا نے 4.5 سال تقریباً یہاں پر حکومت کی ہے۔ مولا جب خطبے دیا کرتے تو منبر سے خطاب کرتے تھے، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ تراب پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ سارے اس مقام کے، اس مسجد کے اپنے معجزات ہیں، کرامات ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان۔ جس دروازے سے عورتیں داخل ہیں اس کو کہتے ہیں باب صوبان۔ صوبان کہتا ہے عربک زبان میں بہت بڑے اژدہا کو، سانپ کو۔ جب آپ سنتے خطبہ ذاکرین سے مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک سانپ داخل ہوا تھا مسجد میں، مولا کے کان میں گفتگو کی تھی، تو اسی دروازے سے وہ وہاں سے داخل ہوا تھا، اس لیے اس کا نام باب صوبان رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام صرف انسانوں کے امام نہیں ہوتے، کائنات کی ہر شے کے امام ہوتے۔ اس نے کہا مولا ہمارے قبیلے کا سردار مر گیا، تو مولا نے پھر اس کو قبیلے کا سردار بتایا۔ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، مقام خضر ہے، اور مقام بیت الدشت ہے، وہ جگہ جہاں پر خدا نے معجزہ دکھایا تھا، اور لوگ مجھے اٹھا رہے تھے کہ سکین بہت زیادہ کیا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں چوٹ چلی گئی، تو ندی میں نہانے کے لیے جایا کرتے تھے، پہلے زمان امام نہیں ہوتے تھے، تو پیٹ ظاہر ہونے لگا، تو مولا نے اس کو بٹھایا اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ اور پھر مقام دقت القضاء، وہ جگہ جہاں مولا فیصلے کیا کرتے، زمین پر بیٹھ کر اپنے مزورہ کو بٹھاتے تھے اور معاملات دیکھا کرتے قضاوت کے۔ مقام معراج، وہ جگہ جب رسول معراج پر جا رہے تھے تو دیکھا یہاں سے نور نکل رہا ہے، پوچھا کون سی جگہ کہ یہ مسجد کوفہ ہے جہاں آپ کے بھائی کو شہید کیا جائے گا، تو رسول نازل ہوئے اور پھر اس جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ مقام حضرت آدم علیہ السلام، جہاں جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، جناب جبرائیل، مقام امام زین العابدین، مقام نوح، وہ محراب جہاں پر مولا کے سر پر ضربت لگائی گئی محراب ہے، اور وہ مقام جہاں پر امام صادق علیہ السلام نے عبادت کی ہے۔ انشاءاللہ زیارات ہیں، یہ ہمارے اعمال کو۔ مسجد کوفہ کے بارے میں کہا جائے اگر کوئی شخص یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 70,000 رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج مقبولہ، عمر مقبولہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں زیارت کے لیے۔ مولا نے کہا میں تم اس سے بہتر جگہ بتا دوں؟ کہا مولا بتائیے۔ کہ مسجد کوفہ افضل من بیت المقدس، کہ مسجد کوفہ جو ہے وہ بیت المقدس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مولا نے کہا اگر میرا گھر مسجد کوفہ کے قریب ہوتا تو میری کوئی نماز ایسی نہ ہوتی جو مسجد کوفہ میں نہ پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کوفہ کی خاص فضیلت ہے، جس کی طرح امام اشارہ کرتے ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ اعمال مسجد کوفہ کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔